واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ صحابی رسول حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مدینہ پاک کی وہ خوبصورت صبح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نصیب ہوتی تھی، اس صبح کی بھی کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ ان پیاری صبح میں سے ایک حسین صبح کی بات ہے، وہ کہتے ہیں ایک پیاری سی بات ہے، حسین صبح ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں نکلے اور چلتے چلتے ایک جگہ آ گئی، ایک رستہ آ گیا، ایک چوراہا آ گیا، اتنے میں دیکھا کہ ایک دیہاتی اونٹ کی لگام پکڑے چلتے چلتے آ رہے ہیں۔ وہ پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رکے، ادب سے سلام عرض کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیفا اصبحتا، یعنی تم نے صبح کس حال میں کی۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ان سے یہ بات کی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بات عرض کرتے، اونٹ جو تھا وہ بلبلانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک شخص جلدی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ اونٹ چوری کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات کیا ہو رہی تھی، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی، یہ اونٹ چوری کیا ہے۔ اس نے ابھی بات پوری نہیں کی تھی کہ اونٹ جو ہے پھر جو ہے وہ بلبلانے لگا اور غمگین آواز نکالنے لگا۔ اب یہ آواز نکال رہا تھا، اس کی آواز، اس کی بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لی۔ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہ تو ان کی بھی بولیاں سمجھتے ہیں جو بولنا نہیں جانتا۔ جو کہہ سکا نہ لب سے ملی وہ مراد بھی، میرے سکوت پر بھی شاہ کی نظر گئی، دل پہ نظر ہے۔ پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہاں سے لوٹ جاؤ، یہ اونٹ گواہی دے رہا ہے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی اس عربی نے اس چوری نہیں کی، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا۔ اب کی بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا میرے پاس آنے سے پہلے تم نے کیا پڑھا تھا؟ عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے درود پاک پڑھا تھا۔ یہ سن کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہی سبب ہے، اس کا معاملہ مجھ پر ظاہر کر دیا، اونٹ نے تمہارے حق میں گواہی دی اور فرشتوں نے آسمان کے کناروں کو گھیر لیا۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام۔ صلو علی الحبیب صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد، پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے یہاں والے بولیں، مسکرا کے بولیں، یہاں والے بولیں، آپ بھی بولیں، آپ دونوں مل کر بولیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے پروگرام کا نام ہی ایسا ہے کہ اس کو خوشی انداز میں بولا جائے گا، خوش والے انداز میں۔ واہ کیا بعض جملے ہوتے ہیں ان کے ہوتے ہیں کہ حق آپ نے جب اس انداز سے بولیں گے تو اس کا حق ادا ہوگا۔ تو بعض الفاظ، بعض اب کوئی کسی کی خیر خیریت معلوم کر رہا ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا حشاش بشاش بنے میں آنا پڑے گا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اب کوئی ایسی طبیعت ہے آپ کی؟ مزہ
کیونکہ اس کی اپنی ہی طبیعت سیٹ نہیں لگ رہی تو دوسرے کی طبیعت کیا معلوم کرے گا. تو اچھا انداز ہوگا تو سامنے والا بھی اچھے انداز سے جواب دے گا. اب پروگرام کا نام ہے اچھا یہ تو ہے اردو میں. آپ میں سے کوئی ہے جو کسی مختلف زبان میں بول سکتا ہے اس پروگرام کا نام؟ واہ کیا بات ہے. اردو کے علاوہ سندھی میں، پشتو میں، عمران بھائی کسی بھی زبان میں واہ کیا بات ہے. سندھی تو آپ کو آتی ہے نا، سندھی میں کیا بولیں گے؟ سندھی میں کیا کہیں گے، تھوڑا غور کرنا. تھوڑا سا کر لیں آپ، پھر آ رہے ہیں آپ کے پاس. ٹھیک ہے جی. اور کوئی آپ میں سے؟ جی مائک جی. کس زبان میں کہیں گے؟ کھڑے ہو کے میرے بھائی. نام؟ محمد شکیل اتاری. شکیل اتاری. جی میں سندھی میں بات کروں گا. سندھی میں کیا بولیں گے؟ بات نہیں کرنی ہے، پروگرام کا نام بتائیں. واہ اچھا گالے. ہاں یہی ہے بھائی. عمران بھائی کچھ ہے؟ بالکل زبردست. زبردست. اچھا گالا ہے. واہ اچھا گالے. واہ سندھی میں نہ ہو جائے پروگرام، اس سے آگے ہم تھوڑے بڑھیں. ماشاء اللہ. بڑھیں. اور کوئی زبان؟ جی ماشاء اللہ. پنجابی میں دیں بھائی، برابر والے بھائی. نہیں آپ کا نام؟ میرا نام محمد ارشد ہے. پنجابی میں کہندے نے واہ کی گل ہے. واہ کی گلے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور کوئی بات کسی زبان میں کہنا چاہیں؟ جی آپ ہی. ماشاء اللہ بھائی. جی بلوچی میں. بلوچی میں بولیں گے. بلوچی میں کیا بولتے ہیں بھائی؟ واہ چو ابرے. واہ صحیح بول رہے ہیں نا؟ صحیح بول رہے ہیں. چلیں جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست زبردست. اور کسی زبان میں؟ ثاقب شاہ صاحب مائک میں. پنجابی میں ہو گیا. پنجابی میں. بس پنجابی میں بولنا. چلیں آپ پھر بول دیں. واہ کیا گل ہے. ماشاء آپ کو اللہ. یہ کیا، تو یہ اردو کا ورڈ ہے، آپ نے پنجابی میں ڈال دیا. آپ نے ماشاء اللہ تفتیش کر ہمیں تفتیش بھی ہو رہی ہے. باقی تو نام مفتش ہیں. بالکل. ماشاء اللہ ماشاء تو اللہ. آپ جی اصل پنجابی میں بلوائے نا باپو. اصل پنجابی میں بنا لیں اس کو تھوڑا سا. جی واہ بھائی پکا ہے. پکا. چلیں جی. نانو سگوئی دسنے. دوبارہ ایک مرتبہ پھر ہو جائے. نانو سگوئی دسنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی عمران بھائی سندھی والا آیا آپ کا. ویسے سندھی میں ایک تو انہوں نے کہہ دیا ہے، میں تھوڑا الفاظ چینج کر کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں. واہ کیڑی گالا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں پروگرام شروع ہو چکا ہے. واہ کیا بات ہے. اور ناظرین یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایسی باتیں سننے کو ملیں گی، آپ گھر پر بیٹھ کر بولیں گے واہ کیا بڑی اچھی بات کی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مزہ آ گیا. شاندار اور جاندار قسم کے سیگمنٹ ہیں. نعت خواں آج ہمارے ساتھ 2 نعت خواں ہیں ہمارے پیارے بھائی. مائک. محفوظ اتاری. محفوظ اتاری. دوسرے بھائی کامران اتاری. ان دونوں کے درمیان ہوگی ایک ایکٹیویٹی، ایک سیگمنٹ، اور سیگمنٹ کا نام ہوگا مدحت رسول اللہ کی. ہمارے 2 مبلغین ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ ایسی گفتگو کریں گے، ایک اچھا سا ماحول بنا دیں گے. آپ لوگ بیٹھے بولیں گے ایسا ہی ہوگا حضرت انشاءاللہ. اور یہاں پر ناظرین بھی انشاءاللہ تعالی آپ سے بھی کچھ سوال جواب اور دیگر باتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو پروگرام میں ہے بہت کچھ. آئیے پروگرام کو آگے کی جانب لے کے چلتے ہیں. پہلا سیگمنٹ، پہلا مرحلہ شامل کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے کہانی. واہ کیا بات ہے. واہ. جی آج کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے اور سیکھنے والی ہے. کہانی تو کہانی ہوتی ہے، لیکن اس کا جو اینڈ ہوتا ہے اس سے سبق اچھا مل جائے تو مدینہ ہو جاتا ہے. اور آج کی کہانی اگر کوئی آپ سے کہے کوئی اچھی سی بات بتائیں یار کہ مزہ آ جائے، تو میں کہوں گا آپ یہ والی کہانی سنا دیے گا. ایک بادشاہ تھا. بادشاہ بڑا نیک رحم دل اور جو اس کی رعایا تھی اس کی دیکھ بھال رکھنے والا تھا. لیکن بادشاہ میں ظاہری طور پر 2 عیب تھے جو اس کو بڑے ہوتے تھے یار. ایک تو اس ایک آنکھ سے کانا تھا، اور دوسری یہ کہ اس کی ایک آنکھ میں ایک ٹانگ کے اندر جو ہے وہ معذوری تھی. تو یہ 2 اس کے عیب تھے. ایک دن اس کے دربار میں کچھ ایسے لوگ آئے جو تصویر وغیرہ بناتے تھے. تو بادشاہ نے کہا میری تصویر بناؤ، لیکن تصویر ایسی بنانا کہ یہ 2 عیب یعنی آنکھ سے کانا اور ٹانگ سے جو معذور ہو یہ نظر نہ آئے. بادشاہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے تصویر بنانے والے تھے. بولے آپ کیا کہتے ہیں؟ بولے ہم نہیں بنا سکتے، کوشش کریں گے لیکن کوشش کر کے بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے کہا کسی نے ایسی تصویر بنائی اس کو بڑا انعام ملے گا. بولے اچھا. ایک شخص آیا، بولا بادشاہ میں بناؤں گا. اچھا. اب اس نے جو ہے وہ تصویر بنانا شروع کی. جیسی اس نے تصویر بنائی
اور اس نے جو اپنے وہ نا کمالات دکھائے، اب جب اس نے اپنی کاریگری دکھائی، تصویر بادشاہ کے سامنے آئی، بادشاہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، بادشاہ نے اس کو بہت بڑا انعام دے دیا۔ بادشاہ تصویر کو جو ہے نا وہ دیکھتا رہ گیا، کیا تصویر بنائی ہے، ایک اور مرتبہ انعام دے دو۔ بادشاہ جب جب تصویر کو دیکھے، اس کو دیکھے، بولا کمال۔ اب اس نے تصویر کس انداز سے بنائی؟ دو عیب ہیں، آنکھ سے کہنا کسی کی تصویر لی جائے تو آنکھ تو صاف نظر آئے گی، ٹانگ سے معذور ہے تو وہ بھی صاف نظر آئے گی۔ تو اس نے بادشاہ کی تصویر یوں بنائی کہ بادشاہ کے ہاتھ میں دی ایک بڑی والی پستول، بڑی والی، آپ کے ہاتھ میں نہیں آ گئی ہے بولیں تو، بڑی والی پستول۔ اب اس نے کہا کہ اس انداز کی تصویر بنائی کہ بادشاہ کی ایک آنکھ بند تھی، ٹھیک ہے، وہ جو اس کا کانا پن تھا وہ چھپ گیا تصویر، اور اس کی جس ٹانگ میں سے وہ معذور تھا اس ٹانگ کا گھٹنا زمین پہ لگایا، وہ نشانہ بناتے شکاری دکھایا۔ اس نے جب یوں کر کے تصویر بنائی اور جب بادشاہ کے سامنے آئی، بادشاہ نے کہا اس نے دونوں عیب چھپا دیے، اور بادشاہ نے اس وجہ سے اس کو انعام و اکرام سے نواز دیا۔ اب یہ جو حکایت ہے، یہ جو کہانی ہے، لکھنے کے بعد جو ہے اس سے بہت ساری ہمیں باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بات ہے، کیوں نہ ہم کسی کو دیکھیں اور اس کے اندر عیب ہیں تو اس کی ایسی تصویر پیش کریں کہ عیب نہ بتائیں، اس کی خوبیاں بتائیں۔ عیب کے بغیر تو کوئی بندہ نہیں ہے نا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عیب سے خالی ہو، بھرے ہوئے، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے تو آگے بیان نہ کریں، ٹھیک ہے، اچھائیاں ہی بیان کریں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ دوسروں کے عیب چھپائیں، عیب چھپائیں۔ کسی کا عیب چھپانے سے سامنے والے کے دل میں عزت بڑھتی ہے۔ اگر کسی کے بارے میں عیب پتہ چل جائے اور ہم اس کا عیب کسی کو بتائیں نہیں، تو یار اس کو پتا تھا لیکن اس نے بتایا نہیں، تو سامنے والے کے دل میں ایک محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں تاکہ ہمارے عیبوں کی بھی پردہ پوشی ہو، ٹھیک۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسی کا راز، کسی کا عیب، کسی کا راز تلاش نہ کرو۔ میں چاہوں گا اس کو یاد کر لیں، کسی کا راز، کسی کا راز، اور جب مل جائے تو فاش نہ کرو۔ تو بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے عیبوں کو بھی چھپا کے رکھے۔ اور وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کو شعر کہ یا الہی نام آئے اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کہانی، اور کہانی کے بعد سبق بھی ملا ماشاءاللہ۔ آج بھی ہمارے ساتھ دو مبلغین دعوت اسلامی موجود ہیں۔ ایک طرف ہیں ہمارے پیارے حاجی عمران اتاری، کیسے ہیں عمران بھائی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اور ایک طرف ہیں ہمارے حاجی ثاقب اتاری، ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ سید صاحب؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ عمران بھائی آج کیا ماحول بنے گا، کچھ پتہ چل جائے؟ ماحول تو علم دین کا ہی بنے گا انشاءاللہ۔ بہت ساری وہی علم بنانا دین کی باتیں معلوم ہوں گی، اور ایک آپ کے ماشاءاللہ جو یونیک آپ کا انداز ہوتا ہے، ہنستا مسکراتا، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے۔ تو انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ کچھ علم دین کی گفتگو کریں گے۔ زبردست زبردست۔ آپ نے کوئی ایسی بات بتانی ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے حاضرین بولیں، گھر پہ بیٹھے ہوئے ناظرین بولیں، کیا بات بتانے لگے؟ کیا بات بتانے لگے ہیں؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ انسان جب ان کو سنتا ہے زبردست۔ تو پھر فوراً جو ہے نا زبان سے کلمہ تحسین نکلتا ہے۔ یعنی جیسے واہ، یہ اردو کا کلمہ تحسین ہے۔ جیسے کوئی چیز اچھی لگتی ہے، اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کی اچھائی کو بیان کرنے کے لیے واہ زبان سے نکلتا ہے۔ اچھا، کئی لوگوں کی زبان سے سبحان اللہ نکلتا ہے، ماشاء اللہ نکلتا ہے۔
زبردست. تو میں آپ کو یہ ذکر کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کتنی مرتبہ حاضر ہوئے. واہ. جبرائیل بڑی امین پیاری بات ہے. جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام کا جو مقام ہے نا وہ سدرۃ المنتہا ہے. صحیح. اور سدرۃ المنتہا جو ہے وہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. زبردست. وہاں پر سدرۃ المنتہا پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کا مقام ہے. وہاں سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آپ کے دربار میں کبھی مکے میں کبھی مدینے میں ہاں ہاں. کتنی مرتبہ جبریل امین علیہ السلام حضور کے دربار میں آئے. میں ذکر کرتا چلوں کہ جب پہلی مرتبہ جبریل امین علیہ السلام حضور کے دربار میں آئے تو نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی. غار ہیرا میں حضور علیہ السلام موجود ہیں. پہلی وحی لے کر جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. وہاں سے لے کر اور دنیا کو ظاہری طور پر میرے آقا علیہ السلام نے 63 سال قبول فرمایا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اب 40 سے 63 تک چلیں تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 23 سال. زبردست. حاضرین ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ. ساتھ ہیں بیٹھے. بالکل. ناظرین بھی ساتھ ہوں گے امید ہے. تو بات یہ ہے کہ 23 سال کا عرصہ بنتا ہے. اس 23 سال کے عرصے میں جبریل امین علیہ السلام جو ہے کتنی مرتبہ حضور کے دربار میں آئے. ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں جبریل امین علیہ السلام 24,000 مرتبہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. سبحان اللہ. واہ کیا بات ہے. واہ کیا بات ہے. دیکھیں زبردست. حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ کیوں اتنی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ مرتبہ جبریل امین علیہ السلام حضور کے دربار میں کیوں آئے. اشعار کے اندر اس کا جواب دیا. فرمایا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ماشاء اللہ. ترجمے بھی ہو جائے. ان کو مولانا حسن ماشاء اللہ زبردست. ایک بات اور اس کے حوالے سے، یہ شعر مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی برادر اعلی حضرت کا ہے. اس شعر کو سمجھیں. یعنی آپ دیکھیں کہ پہلی مرتبہ جب جبریل امین علیہ السلام حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور کو دیکھتے ہی آپ پر فدا ہو گئے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا عشق رسول ایسا تھا، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں ملتا، کیا بات. آپ کے بغیر سکون نہیں آتا. اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کا عشق رسول بھی ایسا کہ جب حضور علیہ السلام کے دربار میں پہلی دفعہ آئے تو فدا ہو گئے. اب حضور کے بغیر ان کو بھی گویا کہ چین ہی نہیں آتا تھا، اس لیے بار بار آتے رہے اور 24,000 مرتبہ آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ حضور لکھتے ہیں کہ جب سے یہ حدیث پاک پڑھی نا کہ قبر میں 3 سوالات ہیں. ما کنتا تقول فی ھذا رجل، کہ قبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی، زیارت ہوگی، تو کہتے ہیں اللہ کی قسم مرنے کا دل چاہتا ہے. یہ حدیث پاک سن کے قبر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی. ماشاءاللہ اچھی اچھی باتیں آپ سن رہے ہیں. اب کالز کی طرف بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں ناظرین نے کیا کیا باتیں ہمیں ریکارڈ کروائی ہیں. جی پہلی کال شامل کرنے لگے. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے واہ کیا بات ہے، سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. سید حافظ شاہ صاحب آج آپ کو میں ایک حدیث پاک سلسلے میں سناؤں گا. آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے پل صراط پر ثابت قدم وہ ہوگا جیسے میرے اہل بیت اور صحابہ سے زیادہ محبت کی ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا
उम्महातुल मोमिनीन और सर साहबा से हमें तो प्यार है, वाह इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। जबरदस्त, अच्छी बात बताई। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम उबैद रजा अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको ये सुनाऊंगा कि मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। आज मैं मेमनी में बोलूंगा वाह कुरोगाल है। जज़ाकल्लाह खैरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाह साहब की जानी बातें कैसे हैं? साकिब शाह साहब, हंसता मुस्कुराता चेहरा, जी क्या फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपने हाल पूछा है, अदाकल्लाह हुस्न। अल्लाहुम्मा या रब्ब आमीन व इय्याकुम। माशाअल्लाह इमरान भाई ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से जिक्र फरमाया, फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का आना, सिदरतुल मुंतहा का जिक्र किया है। मैं जिब्रील अमीन के आने का जिक्र हुआ है, मैं हुजूर की बुलंदी का जिक्र करना चाहता सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह क्या बात है। हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, तफसीली वाकया तो बार हम लेकिन बयान करते रहते हैं, मैं जो पॉइंट है वो बयान करूंगा। जी जी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो जिब्रील अमीन ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहां पर एक गुजारिश की, एक अर्ज की। वाह। वो है ना फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। ये हो ही नहीं सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई पुकारे और आका उसकी फरियाद रसी ना फरमाए। अल्लाह, वो तो ऐसे करीम है, ऐसे करीम है, सुभान अल्लाह, जिसने जब भी पुकारा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मदद वल्लाह वो सुन लेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। वाह सुभान अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन ने जो अर्ज की वो बड़ी कमाल की है। इसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर उम्मती के लिए भी सबक है, और जिब्रील अमीन से यकीनन हर मुसलमान को प्यार है, तो उनसे प्यार करने वाले के लिए भी सबक है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश ये है कि आप इस मकाम पर सिदरतुल मुंतहा पर आप एक रकत नमाज पढ़ लें, एक रकत पढ़ लें। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी जो गुजारिश थी उसे कबूल फरमा लिया। एक तो उन्होंने जो अर्ज की हुजूर की बारगाह में, दूसरा ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जिब्रील अमीन के कहने पर और दूसरा अपनी तरफ से मिलाई। वाह। 2 रकतों की हुजूर ने नियत की। जबरदस्त। जब दूसरी रकत की नियत फरमा ली तो अब अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, ए महबूब आपने एक रकत जिब्रील के कहने पर एक अपनी तरफ से पढ़ ली, एक मेरी तरफ से भी शामिल फरमा लें। सुभान अल्लाह। वाह। उलमा फरमाते हैं कि उस वक्त से वितर की इब्तिदा हुई है। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छी बात। वितर की जो इब्तिदा हुई है तब से हुई है। ईशा की नमाज के बाद जो वितर पढ़े जाते हैं, जी ईशा की नमाज के बाद जो वितर अदा किए जाते हैं, तब से जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज हुई और वहां पर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्रील अमीन ने अर्ज की नमाज पढ़ने की, एक रकत की, वहां पर 3 रकतें जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाई, फरमाया कि तब से वितर की इब्तिदा हुई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दर्स इसमें यही है हम सब के लिए, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस प्यारी अदा को भी हमें अदा करते रहना चाहिए, और फ़र्ज नमाज का तो खुसूसियत के साथ हमें एहतमाम करना चाहिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अच्छा ये भी, अगर किसी चीज के बारे में उसकी तफसील पता चल जाए, ये इब्तिदा कैसे हुई, तो लज्जत बढ़ जाती है, लज्जत बढ़ जाती है। जी जी। जैसे अमीर सुन्नत है, जैसे औरंगी टाउन में एक लाइव सिलसिला था, तो अमीर सुन्नत, जैसे औरंगी टाउन में ना पहाड़ वगैरह हैं, जैसे हमारे कराची में औरंगी टाउन का जो इलाका है वहाँ पहाड़ है, तो अमीर सुन्नत फरमाने लगे कि इन पहाड़ों को देखकर मदीने के पहाड़ याद आ रहे हैं। एक होती है कि बंदा कहीं ना कहीं से कनेक्शन मिला लेता है, जिससे एक मोहब्बत हो। अब वितर है, वितर के बारे में अगर ये बात मालूमात हुई ना कि इब्तिदा कैसे हुई, तो वितर पढ़ने में और मजीद लज्जत बढ़ जाएगी। इस सोच को, इस ख्याल से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बरकतें ज्यादा मिलेंगी। माशाअल्लाह प्रोग्राम आप देख रहे हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है जबरदस्त। आइए अपने प्रोग्राम को मजीद आगे की जानिब लेके चलते हैं और शामिल करने लगे एक और मरहला, एक और सेगमेंट, जिसका नाम है मिदहत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आज हमारे साथ हैं 2 नात खां। हमारी दाएं जानिब में हमारे भाई महफूज अत्तारी, महफूज अत्तारी, बाएं जानिब में हमारे भाई
کامران ہوتا ہے. کامران بھائی. اچھا جی, اس طرف کے جو لوگ ہیں وہ ہیں محفوظ بھائی کی ٹیم میں. کون کون؟ جی آپ لوگ. اور اس طرف کے لوگ ہیں وہ ہیں کامران بھائی کی ٹیم میں. ٹھیک ہے جی. اچھا, کامران بھائی اور محفوظ بھائی کون جیتے گا یہ سیگمنٹ؟ مائک میں محفوظ بھائی. دونوں ہی جیتیں گے باپو, دونوں کو جتا دیں, آپ بڑے شروع ہی نہیں کرتے پھر تو. ہیں جی. شروع میں یہ کہہ دیا. آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو بول دیا آپ کا. بھائی انشاءاللہ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. بہت اچھی بات کی, بہت اچھی بات کی آپ نے. اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ مقابلہ جیتیں. اچھا تھوڑا سا یہ تو دینی مقابلہ ہے نا, جوش و خروج بھی دو. نیکیوں کا مقابلہ ہے, الحمدللہ ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ کہ پہلے سے ہی بولیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. پھر ان کی بھی دل جوئی ہے نا, ابھی اتنے سارے آپ کو دے دیے لیکن بتانا نہیں ہے آپ نے. ٹھیک ہے, ویسے یہ ہیں ذرا اچھے نعت خواں. ویسے بیچ میں لوگ بتا رہے ہیں نعت خواں کو ویسے ہی بہت سارے شعر یاد ہوتے ہیں, لیکن جیسی وہ ان کی طرف توجہ جاتی ہے نا کہ یہ بتائیں گے بھائی آپ کے پاس خود اپنے بہت سارے شعر ہیں. چلیں جی, طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک شعر میں پڑھوں گا, اس میں سے ایک لفظ کا انتخاب ہوگا. وہ لفظ آپ کو دیا جائے گا, ایسا شعر پڑھنا ہے کہ یہ لفظ اس شعر میں آتا ہو. اسی طرح یہ جو شعر پڑھیں گے وہ آپ نے سنانا ہے کہ وہ لفظ آتا ہو اس شعر میں. طریقہ کار سمجھ گئے؟ اور وقت ہوگا آپ کے پاس 5 سیکنڈ کا, دونوں کے پاس. اچھا, یا اگر نہیں سنا سکے تو ہم کاؤنٹنگ شروع کر دیں گے. یہ طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. چلیں جی, پہلا شعر آ رہا ہے. وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. قرآن بھی ہے واہ. پہلا ہی لفظ آپ کو دیا رہا واہ. واہ کیا بات ہے مدینے, مل کر واہ. واہ کیا بات ہے مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے کی, مدینے کی, واہ کیا بات ہے مدینے. یہ جیت جائیں گے, یہ ٹائٹل کلام ہے. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ, یہ سب جنت ہیں نشان سے مرے مرے. اس میں بھی وہاں نہیں آ رہا, اس میں بھی وہاں نہیں آ رہا. واہ جی. واہ کیا مرتبہ اے غوث کھل کے پڑھیں. والا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جب آپ نے شروع کیا نا واہ, آپ نے اسی وقت ذہن میں آ گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو لفظ دیا جا رہا ہے کامران بھائی, واہ کیا مرتبہ غوث. چلیں ایسا شعر سنا, لفظ غوث آتا ہوں, آسان ہے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, تیرا خالقہ صبر دو, میرا خالقہ صبر دو, میں فقیر ہوں سرکار غوث اعظم نظر کرم. چلیں تھوڑا مقابلہ یہیں رکھتے ہیں, کال سے لے لیں. ناظرین بیٹھے ہوں گے, کال چلے گی بھائی ہماری. چلا جی. میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. سبحان اللہ, واہ کیا زبردست زبردست. بہت پیاری حدیث پاک آپ نے سنائی. ایک اور کال کی جانب ملیں گے. محمد بلال مدنی برہان اٹک سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہاں کیا بات ہے, اس میں ایک کلام سننا چاہ رہے ہیں. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر. یہ کلام کس سے سننا چاہ رہے ہیں؟ ثاقب بھائی سے.
یا عمران بھائی سے؟ یہ تو بتایا نہیں آپ. ایک اور کال لے لیں. عابد بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. رانگڑی زبان واہ کے بات ہے. کتنی اچھی کال تھی, ماشاء اللہ. مقابلے کی طرف آ جائیں, چلے مقابلے کی طرف آ جائیں. اب ان کی ٹرم تھی سرکار غوث اعظم, کرم کرم دیں, چلے کرم. اور سوچ لیا تھا شاید تیرے کرم سے مل کر تیرے کرم سے کری کون سی شے میری لگی. تیرے کرم سے کری تیرے کرم سے کری کون سی شے میری لگی. جھولی ہماری تنگ ہے, جھولی ہماری تنگ ہے, تیرے یہاں کمی نہیں. پڑھیے صلی علی نبی نا صلی علی محمد. جھولی میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. میری جھولی میں رہتے ہیں صدا ٹکڑے محمد کے. ازل سے سارا یہ گدا ٹکڑے محمد کے, ٹکڑے محمد کے. بولو یا اللہ میری جھولی بھر دے, یا اللہ میری جھولی بھر دے. آپ کو لفظ دیا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی کا ذکر بھی ہم کو پیارا لگتا ہے. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اچھی تیاری ہے, اچھے اشعار یاد ہیں. تیاری کیا, تیار ہیں ہم تو ماشاء اللہ. اچھا یہ مقابلہ چلتا رہا تو ماشاء اللہ پروگرام مجھے لگ رہا ہے اسی میں اینڈ ہو جائے گا. اب بغیر طرز کے سنانا ہے لیکن جوش والے انداز میں, ٹھیک ہے؟ طرز کے ساتھ ایک کلام. اچھا چلیں فرمائے. لفظ تو ہم دیں گے نا, نام دیں, چلیں نام. کیا بات. چلیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا, پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد, میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. آنکھیں بغیر طرز کے. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. ہمیشہ ہمیشہ
5 4 मदीना। जैसे मुश्किल था, आप में से कोई हमेशा सुनाएगा? हमेशा कौन सा शेर? चलो सुना। हमेशा नहीं चला भाई, माइक लाए, इसमें अच्छी अच्छी बातें होंगी। चला है, माइक लाए यार। हमेशा 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 ही सजेगा, हमेशा 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 ही सजेगा, सरकार का मीलाद हमेशा ही सजेगा। माशाल्लाह। वैसे ये भी है, कुछ ऐसा कर दे, वो पढ़ दे। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आई आई, आप भी आ जाइए। माशाल्लाह। तो ये मुकाबला हमारा क्या हुआ? इख्तिताम। तो माशाल्लाह बताइए, पहली पोजीशन जैसे आप होस्ट करें, ठीक है कामरान भाई जी? पहली पोजीशन किसने हासिल की? जरा आवाज निकाल के। पहली पोजीशन प्रोग्राम है वाह क्या बात है, इसमें आपने सेगमेंट देखा, थोड़ा तफसील से चले। हाँ, ये प्रोग्राम है वाह क्या बात है जी, और इस सेगमेंट में जिसमें मिदहत रसूलुल्लाह की मुकाबले में शामिल हैं जनाब महफूज अत्तारी और सैयद कामरान अत्तारी। तो जिसमें पहली पोजीशन हासिल की हमारे सना खां, बहुत प्यारे सना खां जनाब महफूज अत्तारी। आप बता दें दूसरी पोजीशन। दूसरी पोजीशन हमारी कामरान भाई ने, आबिद कामरान भाई ने। आबिद कामरान, अब हो गया आबिद कामरान, अब हो गया। माशाल्लाह, गले लगकर मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। प्रोग्राम का नाम है, प्रोग्राम का नाम है। चले जी, अब आप लोग की जानिब आ रहे हैं और आपसे कुछ सवालत करने लगे हैं, जल्दी से बताना है। जिसको जवाब आए वो हाथ खड़ा करेगा, जिसको जवाब आएगा हाथ खड़ा। जल्दी से बताइए, हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का मज़ार मुबारक कहाँ है? आपको 3 इशारे दे रहे हैं, जन्नतुल बकी, जन्नतुल माला या मुल्क शाम। कौन बताएगा जी? सिर्फ हाथ खड़ा करना है, कोई जबान से बोलेगा। आप पूरे ही खड़े हो गए। चले आप चले, नाम बताइए अपना। मेरा नाम मोहम्मद अत्तारी है जी, और मजार मुल्क शाम में। मुल्क शाम में, ये बता रहे हैं। बाबा मुल्क शाम में बैठे बैठे। आपका नाम क्या है? अब्दुल मजीद कश्मीरी। सुभान अल्लाह। कश्मीर में, कश्मीरी जबान में कैसे बोलेंगे वाह क्या बात है? क्या बात है, क्या खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे जी। क्या कच, क्या कश, यानी क्या बात है, वाह क्या बात है पूरा जी, वाह क्या बात है। सुभान अल्लाह। ये तो उर्दू में है। नहीं कश्मीरी में लफ्ज, ये उर्दू ही कश्मीरी का लफ्ज है सर। ये सही ऐसे ही चल रहा है भाई। आप लोग भी कश्मीर में भी यही बोल रहे हैं? नहीं बापू, हमारी कश्मीरी आबिद बापू नहीं जी, मदीना वो सही, वाह क्या कच, ये सही बोल रहे हैं। वाह क्या गच, ये जम्मू कश्मीर की बोल रहे हैं ये। चले माशाल्लाह, चलें जी। अच्छा बताइए भाई, मज़ार मुबारक कहाँ है? सवाल भूल गया सर। सवाल हो गया, सवाल सुने। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का जी शाम में। शाम, इन्होंने भी शाम बताया, इन्होंने भी शाम बताया जी। जन्नतुल बकिया में। बकिया, जन्नतुल बकी, जन्नतुल बकी। ये बाबा जन्नतुल मुआला क्या है? कहाँ पर है हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला का मज़ार मुबारक? चलें जी, चलें जी। कोई ये बता दे, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम, दादा का नाम और परदादा का नाम, 3 नाम। आपका नाम? मोहम्मद शकील अत्तारी। शकील अत्तारी जी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मुबारक का नाम अब्दुल्ला। जबरदस्त। दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। परदादा का नाम हाशिम। सुभान अल्लाह। जवाब? चले जी, कोई ऐसा शेर सुनाइए जो सलातो सलाम का शेर है, जिसमें आता है अस्सलातु वस्सलाम। कौन सुनाएगा? अस्सलातु वस्सलाम। मैं पहला शेर पढ़ रहा हूँ, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। दूसरा मिसरा कौन सुनाएगा? बहुत आसान है, ए शहंशाह मदीना। आप सुनाएंगे? आप? मैं जा रहा हूँ, जो बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग से किसी से ले ले। ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। जोश में कौन सुना देगा? चले
کھڑے نہیں ہونا بیٹے بھائی. چلو آپ آ گیا. چلو کھڑے ہو کے بابا کھڑے ہو. رسول اللہ الصلاۃ والسلام مائک علیک قریب. یا حبیب اللہ. آواز نہیں آ رہی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. ماشاء اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے اس میں پڑھایا جاتا ہے. جوش میں چلیں جی آپ. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست زبردست. اچھا جی ایک چیز بتائیے, جب سلپ وغیرہ رکھ دیے آتے ہیں تو قبر پہ کیا چیز ڈالتے ہیں؟ 3 مٹھی کے. جی کیا؟ مٹی. 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 اچھا یہ بتانا ہے آپ نے مٹی ہے یا مٹی ہے؟ ٹھیک ہے یہ 2 چیزیں ہیں. ابھی تک مٹی آ رہی ہے. جی مٹی. جی اردو میں مٹی اور ہماری زبان میں مٹی. واہ مٹی. کیا بات ہے جی. نہیں مٹی مٹی. چلے میرے بچے قریب. مٹی. مٹی. جی مٹی. سب مل کر بولے. سنیے یہ ڈالتے ہیں ہم مٹی. کیا ڈالتے ہیں؟ مٹی. تو یہ جواب درست ہے. ایک آخری سوال کر کے پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے, بزرگوں کی طرف. اور یہ بتائیے ابو تراب کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے بولا جاتا ہے؟ ان کی کنیت ہے ابو تراب. ابو تراب. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اگر جواب درست ہے تو زور سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں جس پروگرام کا نام ہے, اور اب ہم اگلا سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے ہمارے بزرگ. واہ کیا بات ہے, واہ. کیا ٹاپک لے کر آئے ہیں آپ, کیا بتا رہے ہیں؟ مائک قریب. آج کا نوجوان جو ہے وہ کوئی ترقی دیکھ کر جو ہے وہ جمپے لگانے کی کوشش کرتا ہے. ترقی دیکھ کے لوگوں کی جمپے لگا رہا ہے, جمپے لگانے کی کوشش, شارٹ کٹ کے چکر میں. جی تو آج ماشاءاللہ بڑوں کی باتیں آپ سنیں گے. جی شروع. جیسے ایک مرتبہ جو ہے ایک نوجوان جو ہے وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ وہاں ایک عالی شان بنگلہ بنا ہوا ہے. تو وہ رک گیا اور اس نے کہا یار اتنا پیارا بنگلہ یہ میں بھی بناؤں گا. تو اس نے جو ہے پھر وہ اس بنگلے کا دروازہ کھٹکھٹایا, چوکیدار نکلا, اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے مالک کہاں ہیں؟ مالک کو بلایا, مالک سے پوچھا کہ میں بھی ایسا بنگلہ بنانا چاہتا ہوں تو کس طرح بناؤں؟ اس نے کہا اسی طرح کا بنگلہ بنانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی. اس نے کہا پھر ایسا کرو کہ ایک ٹافی کا پیکٹ لو اور فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے بیچو تو پھر بنگلہ بنا لو گے. اس نے کہا میں بنگلے کی بات کر رہا ہوں اور آپ مجھے ٹافیاں بیچنے کی بات کر رہے ہو فٹ پاتھ پہ, ایسے کیسے؟ تو بات تو سمجھ کی ہے کہ اس نے ایک دم بنگلہ نہیں بنا لیا, بلکہ اس نے جو ہے وہ اس میں ٹائم لگایا, پہلے محنت کی, مزدوری کی, ترقی کی, پھر جا کے کہیں وہ بنگلہ بنانے میں کامیاب ہوا. تو ہم جو ہے اور آج کا نوجوان جو ہے وہ کسی کی ترقی کو دیکھ کے, کسی کے بنگلے گاڑی کو دیکھ کر فوراً چاہتا ہے کہ میں حاصل کر لوں. تو ایسا نہیں ہے, بلکہ اس کو جو ہے محنت کرنی پڑے گی. شفیع بھائی کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں, فرض کریں ایک بلڈنگ ہے نا, آپ کا گھر 5ویں مالے پہ, تو آپ فرسٹ اسٹیپ سے ہی چڑھیں گے ڈائریکٹ اوپر چلے جائیں گے؟ فرسٹ اسٹیپ سے ہی چلنا پڑے گا نا. تو ظاہر ہے کہ جو بھی ترقی کے مراحل ہیں نا, اب نیچے سے بیسک جو ہے اس کی بیسک سے چلیں گے تو پھر کہیں جا کے اوپر پہنچیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ محنت کریں, بغیر محنت کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ فرض کریں میں یہاں سے اگر کسی دوسرے ملک میں پہنچ جاتا ہوں تو کہیں پر جانے میں ہمیں 2 گھنٹے لگتے ہیں, کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں 12 گھنٹے لگتے ہیں, اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں 2 دن لگ جاتے ہیں پہنچنے میں. تو ظاہر ہے یہ سفر جو ہے وہ تکمیل ہوتا ہے گاہے بگاہے, اسی طرح وقت گزرتا ہے. تو آدمی کو بڑا بننے کے لیے بھی نا اس طرح سوچنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی کسی کی ترقی کو دیکھ کے دل میں حسد پیدا نہ کریں, بلکہ آپ کوشش کریں
کہ میں بھی اس جیسا بنوں اور محنت کروں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہاں آج کل کے جو نوجوان ہیں نا وہ سوچتے ہیں کہ میں رات کو سوؤں اور صبح اٹھوں تو میرے پاس پیسوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا, سب محنت سے ہوتا ہے. آپ محنت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اور ہمارے جو دینی معاملات ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے سے اونچے کو دیکھنا ہے تو اپنے دینی معاملات میں دیکھیں کہ وہ آپ سے زیادہ جو ہے نا وہ دیکھیں عالم ہے, فاضل ہے اور نیکوکار ہے. لیکن دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سکون سے گزرے گی, کبھی بھی آپ پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگے انشاءاللہ تعالی. کیا بات, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بڑے شاندار اور جاندار باتیں, قیمتی باتیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے. تشریف رکھیں جی. پروگرام ہے نہیں, ہمارے ساتھ دو شخصیت موجود ہیں, ایک طرف ہمارے عمران بھائی, ایک طرف ہمارے. میں چاہوں گا آپ دونوں مسکرا کے ایک مرتبہ پروگرام کا نام بول دیں, مسکرا کے. واہ کیا بات ہے. کس کی مسکراہٹ زیادہ تھی؟ ماشاءاللہ. سیدوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ شروع کر دیا تھا لیکن آپ نے نہیں مقابلہ نہیں کیا تھا, ہم نے مل کر بولا تھا. چلے, لیکن یہ مقابلہ ہے, اس میں حصہ لینا آپ نے, ٹھیک ہے؟ صحیح. کون سے لینا, ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایکٹیویٹی آپ لوگوں کے درمیان, مقابلہ نہیں ایکٹیویٹی. صحیح جی. کون سے؟ آج میں آپ کو سناؤں گا, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے, واہ کیڑی گل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, چھوٹے تھے بچے نے اچھی بات بتائی, مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ایک اور کال دیں. میرا نام محمد علی ہے, میں جب سے باٹلا وہاں کیا بات ہے میری الفت مدینے سے, مل کے پڑھیے. یوں ہی نہیں میرے آٹا ٹلوزہ مدینے میں ہے. کیا بات ہے میرے بچے کی, واہ کیا بات ہے. ماشاءاللہ. عمران بھائی مقابلہ یہ ہوگا, مقابلہ ہے الف سے یا تک, ٹھیک ہے جی؟ الف سے یا تک. الف سے آپ نے کوئی ایسی چیز کا نام بتانا ہے, کوئی بھی مقدس نام ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام میں سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں سے, اسماء الحسنی, اسماء النبی, یا پھر کسی مقدس جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے, کھلا گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے؟ یہ خانہ کعبہ ہے, کوئی بھی آپ مقدس نام لے سکتے ہیں, کسی صحابی کا بھی نام, کسی صحابیت کا نام. اب دیکھتے ہیں الف سے لے کے یا تک. الف, پہلا لفظ, دوبارہ اللہ, اس میں جلالت اللہ. آپ کا سبحان اللہ, بہت زبردست, بہت پیاری ابتدا ہوئی. الف کے بعد با, بسم اللہ, سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے. با کے بعد آپ لوگ کی آواز سے آئیے, با کے بعد یہ تا, تا, تا سے, تا سے کسی بھی چیز کا نام لے سکتے ہیں. سب کچھ بتا چکے ہیں آپ کو پہلے. اچھا سبحان اللہ. مقدس نام کوئی بھی, تالا, کسی بھی چیز کا نام آپ نے کہا ہے تو پھر مقدس. تالا مقدس بھی ہو سکتا ہے, مدینے کا کر لیں, جو مسجد میں لگے ہیں. نہیں تالا مقدس نہیں ہو سکتا, آپ بتائیں. بہت اچھا ہو گیا, بہت اچھا ہو. اچھا اور کوئی آ رہا ہے بھائی؟ آپ نے نہیں بتانا ہے, آپ نے سننا ہے, ٹھیک ہے جی؟ تلاوت پوچھ کے بتایا آپ نے؟ نہیں میں نے پوچھا نہیں, سنا ہے آپ نے. چلیں, اچھا آپ لوگوں نے سننا ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے سننا ہے. تا کے بعد کیا بھائی؟ سا. سے اچھا بہت ساری چیزیں, بہت ساری چیزیں ہیں, آپ تھوڑا سوچیں گے آ جائے گا, شاید اس وقت نہیں آ رہا. جی سا سے میں بیان کر دوں. جی جی وہی کرنا ہے, آپ کی باری ہے. شاید آپ آڈینس سے, نہیں آپ کی باری ہے. تا سے النجم الثاقب, نہیں ثاقب, ثاقب قرآن کا لفظ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر آپ یہ نہیں بتا پاتے نا تو پھر نہیں, سا سے میرے ذہن میں اور تھا. نہیں اور بھی آ رہے ہیں, اور بھی تھا. ماشاءاللہ زبردست زبردست, ایک ہی بتانا تھا لیکن, ٹھیک ہے. سا کے بعد جیم, عمران بھائی. جیم جنت, یہ نام ہے, زبردست زبردست. جیم کے بعد ہاں, حبیب اللہ. خاتم النبیین, ماشاءاللہ زبردست زبردست, بہت اچھا. خا کے بعد آپ لوگوں نے بولتے رہنا, ٹھیک ہے؟ خا کے بعد دال,
दुरूद, दोबारा कहते हैं एक मरतबा, दुरूद। जबरदस्त। के बाद जाल, क्या है इसके बाद? दाल का जाल, जाल, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आयत ही पढ़ दिया, सुभान अल्लाह। आयत का हिस्सा। जबरदस्त जबरदस्त। वाह। भाई आप बताएंगे तो होगा। रा, रहमान, जबरदस्त। जा, क्या है? जा, जा से मुराद है ज़कात। रमजान आ रहा है ना, सबने ज़कात निकालनी है। लेकिन जब फर्ज है जब ही निकालनी है, ठीक है? रमजान का अंदाज़ है जी। अच्छा, किसी ने निकालनी है और किसी ने लेनी है, हमने जमा भी तो करनी है ना ज़कात, दावत इस्लामी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। सीन, सीन, सुबहान, शीन, 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 शीन से मुराद, शीन से क्या आता है भाई? मैं बता दूं? बता दूं? नहीं बता। आप लोग मिले हुए क्या? शहर मदीना, शीन से शहर मदीना। अच्छा, जबरदस्त। शहर मदीना तेरा कहना क्या है? खाके मदीना तेरा क्या? आप नए नए शेर बना रहे हैं। हाँ ना, आप देखें कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना। जबरदस्त जबरदस्त। शीन, स्वाद, स्वाद, सुहैब, साहबी रसूल रज़ी अल्लाह सुहैब रूमी, तो सुहैब जी। बहुत बहुत ये मुश्किल मेरी तरफ आ रही है, आसान बापू की तरफ जा रहे हैं। आप इधर बैठिए। बापू ये क्या आप इधर बैठिए। इमरान भाई देख लें, ये कुछ हो ऐसे रहा ही है। है, ऐसे ही है। दौद से कौन सा लफ्ज आता है? बड़ा दौद से बहुत सारे लफ्ज आते हैं। जब आप गाड़ी में बैठ के जा रहे होंगे ना, ये भी आता है, ये भी आता है। शायद अभी कुछ मदद भी हो रही हो। हाँ जी, ज़ईफ़ुल उमर, बस ज़ईफ़ुल उमर वालों से सुन लिया आपने। ज़ईफ़ भी तो आता है ना। चलें, ज़ईफ़ मान लेते हैं। चलें। दौद के बाद त्वा, तूर, तूर क्या है? तूर पहाड़, नाज़रीन को बताते भी रहे ना। कोहे तूर, बना हमें पता है कोहे तूर जी। पहाड़, पहाड़, तूर, जुआ। फिर मुश्किल आ गया। देखें, फिर आ गया। अल्लाह, आइंदा आप यहाँ बैठिएगा, ठीक है? वो हम लोग ज़हनी आजमाइश करते थे ना अब्दुल हबीब भाई के साथ, तो आप अभी भी इंशाअल्लाह उसमें नहीं, वो सीजन खत्म हो गया। अच्छा, तो उसमें टीम के कुछ इस्लाम भाई यूं कहते थे कि हमें ना इस तरफ बैठना है, कोई कहता था हमें इस तरफ बैठना है। आज आपको एहसास हो रहा है? तो हमने कहा यार ये ऐसा क्या क्यों होता है? ऐसा होता है। जवाब आपको मिल गया है। चले जी, जल्दी से आइए इमरान भाई, प्रोग्राम का भी इख्तिताम। वाह, दुआ। आपने पूरा किस्सा सुना दिया, लेकिन दुआ से लफ्ज नहीं आ रहा। क्या है? दुआ है ना। दुआ के बाद दुआ। 5 4 3 2 1। एक गलती हो गई। ज़हीर, ज़हीर नाम आता है ना जुआ से। बहुत देर बाद आया है, काउंटिंग के बाद आया है। काउंटिंग के बाद आया है। चलें, आप बैठे हैं इधर जी जी। जुआ के बाद आइन, अब्दुल्ला, माशाल्लाह। गैन, अल्लाह, गैन से ये देखें। 5 अल्लाहू 4 1। ऑडियंस भी जोश में। गौसे आजम, सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, वाह क्या बात है। गैन के बाद फा, जल्दी जल्दी एंड करें। फारूक आजम, जबरदस्त। फा के बाद काफ, काफिला। इसके बाद काफ के बाद ये फैसला तो हो गया है। काफ, काफ शहर मुर्शिद का कहूंगा कराची, कराची। चले जी। उसके बाद काफ के बाद लाम, लाम, लाल शाहबाज कलंदर। सुभान अल्लाह। मीम, मदीना, मिलकर बोल दें मदीना। एक और बार। मीम के बाद नून, नून, नूरे हिदायत। नून के बाद वाह क्या बात है आपके सिलसिले की, वाह क्या बात है। वाव के बाद हा, हाँ हादी, नबी पाक अलैहि सिफाती नाम। या हम या नहीं, हमजा, हमजा अलीफ और हमजा एक ही उसमें है ना। नहीं, अलीफ और हमजा एक ही। अब देखें, ये मुश्किल नहीं दे रहे बापू को। आ जाए आप भी आ जाए। याद खुदा, याद आ जाए बुजुर्ग। माशाल्लाह, प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम हो रहा है जी। पहली पोजीशन किसने हासिल की? इमरान भाई। बापू ने, माशाल्लाह, मुबारक बापू। दूसरी पोजीशन इमरान भाई ने। जज़ाकल्लाह।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ناظرین اس طرح ہمارے پروگرام کا وقت ہوا اختتام. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آئیے اس پروگرام کو اختتام کرتے ہیں. سب مل کر بتائیے ہمارا مدنی مقصد کیا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. واہ کیا بات ہے، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے.